جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدبو اور اس کی بدصورتی کی وجہ سے مر جائیں گے. یعنی کہ اتنا اس کے بدن سے بدبو نکلے گا اور اتنی ایسی اس کی بدصورتی ایسی صورت بگاڑ دی جائے گی کہ تمام لوگ ڈر کے خوف سے یا پھر اس کی بدصورتی سے ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے. یعنی ایک شانے سے لے کے دوسری شان تک اگر تیز سوار چلتا ہے تو وہ 3 دن میں پہنچے گا. اتنا لمبا چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا. چونکہ سزا زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچے اس لیے بدن کو اتنے ہائٹ میں دے دیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا لمبا بدن ہوگا اتنے سوٹے پڑیں گے، اتنے ہتھوڑے پڑیں گے، اور جتنا چھوٹا رہے گا اتنا ہتھوڑا کم پڑے گا. تو بدن کو ان کے خوب بڑھا دیا جائے گا، خوب لمبا چوڑا کر دیا جائے گا. ایک ایک داڑ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. جہنمیوں کی ایک ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کی ہوگی. ان کے بدن پہ جو کھال ہوگی وہ 42 ہاتھ موٹا کھال ہوگی. زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسکتی ہوگی. کوس بولتے ہیں 1.6 میٹر، 1000 میٹر، یعنی کہ یوں سمجھ لیں 1.5 کلومیٹر. 1.5 کلومیٹر میں ان کی زبان ہوگی. اتنی زبان ان کی بڑھا دی جائے گی. لوگ اس کو روندتے پھریں گے، اتنی لمبی اس کی زبان رہے گی. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک. یعنی ہم بیٹھے ہیں تو کیا زیادہ سے زیادہ 1 فٹ جگہ لیے ہوئے ہیں، 2 فٹ جگہ لیے ہوئے ہیں. بہت صحت مند ہے تو 2-2.5 فٹ جگہ لیا ہوا ہے. ان کے بیٹھنے کی جگہ اتنی چوڑی کر دی جائے گی جیسے مکہ سے مدینہ. یعنی مکہ سے مدینہ سمجھ لیجیے 300 کلومیٹر. اتنا لمبا چوڑا تو ان کو بنا دیا جائے گا. وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے. اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گی اور نیچے کی ہونٹ لٹک کر کے ناف تک آ جائے گی. یعنی ایک دم صورت بگاڑ دی جائے گی. بالکل اس صورت پر جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا کسی بندے کو. اس کی صورت بالکل بگاڑ کر کے دوسری صورت کر دی جائے گی. ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی. یہ شکل احسن تقویم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے. اس کو احسن تقویم قرآن پاک میں کہا، فی احسن تقویم. یعنی ہم نے انسان کو حسین صورت میں پیدا کیا. تو جس صورت کو اللہ نے حسین کہہ دیا ہے، اللہ نے حسین کہہ دیا چونکہ، تو اس صورت پر کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کیونکہ اس نے خود حسین کہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ صورت ایسی ویسی نہیں ہے. یہ صورت محمدی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر ہو وہ صورت جہنم میں جائے، یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے. اس لیے سارے جہنمیوں کی صورتیں مس کر دی جائیں گی، بگاڑ دی جائیں گے. بدن لمبا، ہائٹ، منہ بگاڑ کر کے، زبان لمبی کر کے، دانت بڑے کر کے، یعنی ان کی عجیب صورتیں بنا دی جائیں گی جو انسانوں کی صورت سے بالکل ملتے جلتے نہیں ہوں گے. پھر ایسی صورت بگاڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے یہ شکل، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا. پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے قد برابر آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیا جائے گا. اتنی جب صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، سزائیں ہوں گی، تو اس کے بعد ان کے قد کے برابر ایک باکس، ایک صندوق بنائی جائے گی. اس صندوق میں ان کو بھرا جائے گا. پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگا دیا جائے گا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا. ان دونوں کے درمیان بھی آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. پھر اسی طرح کی ایک اور صندوق میں رکھا جائے گا. یعنی کہ مکمل 3 صندوق میں ہر جہنمی کو بند کر دیا جائے گا. اور وہ صندوق آگ کا ہوگا، اس کے اندر آگ بھری ہوگی، اس پر تالا بھی آگ کا لگا ہوگا. اس طرح سے ایک ایک کافر، ایک ایک جہنمی صندوق کے 3 صندوق کے اندر وہ پیک رہے گا. کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ میں نہیں رہا. چونکہ وہ پیک کر دیا جائے گا تو یہ سمجھے گا میں ہی صرف سزا پا رہا ہوں، باقی سب آزاد ہو گئے. کیونکہ اب کوئی دکھے گا نہیں، 3 صندوق میں وہ بند ہے، تو سمجھے گا میں ہی صرف ہوں. اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے. اب ہمیشہ اس کے لیے یہی عذاب ہے. یعنی ہمیشہ کنٹینیو کے لیے اب اس کو بند کر دیا جائے گا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اس جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے. دیکھیں جہنم میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے. ایک تو وہ جن کے لیے دخول ہے اور ایک تو وہ جن کے لیے خلود ہے. دخول اور خلود یہ حدیث پاک میں 2 اور قرآن پاک میں بھی 2 لفظ ایسے ہیں جس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. دخول وہ آدمی کا ہوگا جو دنیا میں گناہ اتنا کیا ہے کہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہے، مگر وہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے.
تو گناہ کی بنیاد پر وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اور پھر جب اس کے گناہ کی سزا مکمل ہو جائے گی تو نکال کے پھر وہ جنت میں آ جائے گا، یا پھر میرے نبی کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس کو بولا جاتا ہے دخول۔ اور خلود وہ ہے جنہوں نے پوری زندگی کفر کیا ہے، ایمان کا کوئی ان کے اندر بالکل شائبہ تک نہیں، بت کو پوجا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو شریک مانا ہے، اللہ کو معبود نہیں مانا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یعنی کچھ بھی ایسا کفر کا کام کر کے وہ کافر ہو گیا، اس کے لیے خلود ہے، یعنی وہ اب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ سزا جو ابھی بتائی گئی کہ جن کو لاک کر کے پیک کر دیا جائے گا، اب ہمیشہ وہ چلتے رہیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نمازیں چھوڑ کے گناہ کی ہے، روزہ چھوڑ کے گناہ کیا ہے، حج و زکوٰۃ جو ان کے اوپر فرض تھا اسے چھوڑ کر کے گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا ہونے تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو نکال لیے جائیں گے، یا پھر میرے نبی جس پر کرم فرمائیں گے تو ہاتھ پکڑ کے نکال لیں گے، جیسا کہ شفاعت کے بیان میں نے بتایا بھی ہے۔ تو جو لوگ نکال لیے جائیں گے وہ الگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جو لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ کفار ہیں۔ تو یہ سزا کفار کی بتائی جا رہی ہے جنہیں ہمیشہ کے لیے پیک کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت دوزخ کے درمیان موت کو میڈے کی طرح لا کر کھڑا کیا جائے گا، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو گیا ہو۔ منادی آواز دے گا جنتیوں کو تو سب جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو نکالا نہ جائے۔ پھر جہنمیوں کو آواز دیا جائے گا تو جہنمی جھانکیں گے خوشی میں کہ ہو سکتا ہے مجھے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہو، دونوں جھانکیں گے۔ پھر بیچ میں میڈے کی شکل میں موت کو لائی جائے گی، دونوں سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی بھی بولیں گے ہاں پہچانتے ہیں، یہ ہماری موت ہے۔ جہنمی بھی بولیں گے ہاں پہچانتے ہیں، یہ ہماری موت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا دیکھو اب تمہاری موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو بولا جائے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تمہاری موت مر چکی، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا تمہارے لیے بری خبر ہے کہ تمہاری موت مار دی گئی، اب تم نہیں مر سکتے، کیونکہ موت رہتی تو آتی، آج موت ہے تو ہمیں آنی ہے، موت ہی مر جائے تو کیا آئے گی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو موت کو مار دیا جائے گا جنت و دوزخ کے بیچ میں لا کر کے میڈے کی شکل میں۔ اب جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ۔ یہ آخری فیصلہ ہے، یعنی سب کو نکالنے کے بعد پورا فیصلہ کرنے کے بعد یہ موت کو مار دیا جائے گا، اب کوئی بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ جنت و جہنم کے معاملات ہیں، یعنی جن کو اب نعمتیں ملنی ہیں ہمیشہ نعمتیں ہی ملتی رہیں گی، اب جو جہنم میں چل گئے اب اس میں جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان برے حالات سے محفوظ رکھے، دنیا میں جب تک ہم ہیں جنت والا کام کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں جہنمیوں کے کام سے بچا کے رکھے، اپنے پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق